بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، یہ جو اللہ کی کتاب یا اس کے جو الفاظ ہیں وہ ہر اس شخص کے خلاف جاتے ہیں جو اللہ کی کتاب سے گمراہی کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، تو وہ اس کے خلاف جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے تئیں جو ہے نا بڑے زبردست دلائل دے رہا ہوں۔ جس طرح یہ من النور الی الظلمات لکھا، تو دیکھیے بالکل صحیح آپ نے دلائل دیے کہ یہ تو ہدایت کی روشنی سے نکال کر گمراہی کے گٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر محمد حنیف اس پوری کی پوری جماعت کو لے کے اتر گیا، ہدایت کے نور سے گمراہی کے اندھیرے میں اتار دیا پوری جماعت کو۔ اصل میں دیکھیے، یہ اپنے تئیں یہ لکھ رہے ہیں کہ جیسے جو لوگ ان کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ اصل میں ہدایت کی شمع کو، ہدایت کی روشنی کو چھوڑ کر گمراہی میں چلے گئے ہیں۔ اب دیکھیے ان کی مت مر گئی ہے کہ سورہ یوسف 100 نمبر آیت سے کہیں بھی نہیں ثابت ہو رہا کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ یہ دلائل کے طور پہ آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ جب مت مر جاتی ہے تو آدمی اسی طرح کرتا ہے۔ اور دیکھیے، یہ اپنے عقیدے میں اتنے بودے اور اتنے کمزور ہیں، کہتے ہیں اگر یہ عقیدہ شرک ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے تو پھر اسے بھی شرک مانو، یعنی کہ مقابلہ کر رہے ہیں اللہ سے۔ اور دیکھیے وہ مرد مجاہد کا اس پر بھی فتویٰ موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا اور نور کو کہ مٹی کے آگے جھکو، پھر اللہ پر فتویٰ لگاؤ اور خوشیاں مناؤ۔ تو ہر بات ان کی جو ہے نا وہ ان کے خلاف جاتی ہے، اس لیے کہ یہ زن کی پیروی کر رہے ہیں، اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، اٹکل پچو چلاتے ہیں یہ۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اصل میں صراط مستقیم کو چھوڑ کر اور اس راستے پر چلتے ہیں جو راستہ ابلیس دکھاتا ہے، اور وہ بڑا آراستہ کر کے دکھاتا ہے کہ یہ تو تھپکی دیتا ہے وہ کہ تو بالکل صراط مستقیم پر ہے، اب چلے جا، اور وہی ان کے ساتھ ہوا۔ دیکھیے، یہ جو سورہ یوسف کے حوالے سے یہ دلائل دیتے ہیں، یہ اتنا زبردست واقعہ ہے، یہ قصص ہے اتنا بہترین کہ اس کے اوپر اگر غور کرتے چلے جاؤ تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ کتنی حکمت والا ہے کہ وہ کس حکمت کے تحت یوسف علیہ السلام کو کنعان سے نکال کر اور وہ غربت کے معاشرے سے نکال کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کہ یوسف علیہ السلام کی پرورش کرائی ایک ایسی جگہ کے اوپر جہاں تعلیم بھی دی اور ان کو وہاں کے جنگی جو لڑائی ہے وہ طریقے سکھائے گئے، اور داؤں پیچ یعنی کہ جو سلطنت کو چلایا جاتا ہے اس کی ہر چیز یعنی کہ ان کو وہ سکھائی گئی، اور پھر اللہ نے ان کو علم عطا کیا تعویل حدیث کا، یعنی کہ باتوں کی تہ تک پہنچنے کا، پھر وہ پیغمبر، پھر وحی ہوتی ہے۔ پھر دیکھیے پورا کا پورا معاشرہ مسلمان ہو جاتا ہے، جو معاشرہ بت پرستی کی بیماری میں مبتلا تھا وہ پورا معاشرہ ایمان لے آتا۔ یہ حکمت سے بھری ہوئی بات ہے، اور کس طرح ان کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ کنعان سے نکال کر لے کر آتا ہے۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی حکمت ہے کہ اس معاشرے کے اندر، اس دور کے اندر خشک سالی کے 7 سال اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہے جس کے اندر کوئی پتا بھی نہیں پیدا ہوتا، اور کس طرح وہ کنعان سے کہاں مصر آتے ہیں گندم لینے کے لیے۔ کتنی بڑی حکمت ہے اللہ کی، یعنی کہ اس واقعے کو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ کی حکمت اور اس کی دانائی اور زبردست الحکیم ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ باتیں انہی کی سمجھ میں آتی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں غائبانہ، اور ان کا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے اور وہ حساب کتاب لے گا اور ہماری چھوٹی اور بڑی بات سامنے لے کر آئے گا۔ وہ ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا وہ کامیاب ہے، کیونکہ وہ ڈر کے زندگی گزارتا ہے۔ انہوں نے اللہ سے بغاوت کی، اللہ سے ٹکر لی، اللہ سے متھا لگایا، انہوں نے یہ اللہ سے مقابلے میں اتر آئے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیوں نہ بربادی ہو ان کے ایمان اور عقیدے کی۔ اور پھر دیکھیے کہ ان کا وہ طرز عمل دیکھیے
कहीं से भी इनका तर्ज अमल जो है ना वो मुसलमानों वाले ही नहीं मिलता। लोगों पे सलाम कलाम की पाबंदी लगानी, भाई ये कहाँ लिखा हुआ है, किस हदीस में, किस कुरान की आयत में लिखा हुआ है कि एक जमात का अमीर लोगों पर सलाम कलाम की पाबंदी लगा दे, अजान देने की पाबंदी लगा दे, नमाज पढ़ाने की पाबंदी लगा दे? क्या उस पर वही हो रही है? कौन है वो? उसके पास कौन सी अथॉरिटी है कि वो ये इतनी सख्त पाबंदियां लगाए है? और खुद वो शुतरे बेमहाल जो मर्जी करता फिरे, उससे कोई नहीं पूछ सकता। तो ये चीजें समझने वाली हैं, गौर व फिक्र करने वाली हैं, तदब्बुर करने वाली हैं। लोगों को घरों को बर्बाद करवा दिया, उजड़वा देता है ये घरों को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक। और बताइए, और फिर किस तरह इसने इस जमात को जकड़बंद किया, मौलवी सिर्फ लोगों को आगे लाकर और उनको पैसे का लालच देकर, यानी कि भाई इनके वजीफे या फंड लगाया हुआ है, भाई इनको ज़रूरत है, जमात के लिए काम कर रहे हैं, किसी को 1,30,000, किसी को कुछ, गाड़ी, ड्राइवर, ये सारा कुछ देना, ये सारा चारा होता है शिकार को अपनी तरफ माइल करने के लिए कि ये लोग मेरे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। लेकिन वो बंदा ये भूल जाता है कि जो इस कायनात का हकीकी मालिक है, खालिक है, राज़िक है, जब उसका देशा चलता है तो बड़े बड़े बुर्ज ज़मीन बोस हो जाते हैं। मोहम्मद हनीफ और इसकी जमात की तो कोई हैसियत ही नहीं है। अल्लाह ताला ने तो फिरौन को कैसे जिल्लत के साथ डबो दिया, इसी तरीके से और बड़े बड़े काफिरों को अल्लाह ताला ने ज़मीन बोस कर दिया जो इबरत का निशान बन गए। तो जो अल्लाह से टक्कर लेता है, अल्लाह के दीन के मुकाबले में खड़ा हो जाता है, उसका अंजाम दुनिया में भी ख़राब होता है और आखिरत के अंदर भी वो जिल्लत वाले अजाब में दाखिल हो जाता है। और यही रास्ता चुना है मोहम्मद हनीफ ने, उसकी पार्टी ने। और फिर देखिए, इन्होंने ये इतने मक्कार हैं कि इनकी पूरी जमात मानती है कि डॉक्टर साहब का अकीदा यही है, और मोहम्मद हनीफ कहता है कि डॉक्टर साहब की तकरीरें नहीं हैं। क्योंकि मोहम्मद हनीफ जानता है, दांव पे ब्यूरोक्रेट है ना, उसे पता है अगर मैंने इसका खिलाफ करा तो अगर कोई बंदा उड़ गया ताकतवर तो मुझे डॉक्टर साहब के जितने भी एसेट हैं वो छोड़ने पड़ जाएंगे। बड़ा मक्कार आदमी है भाई, वो बड़ा ब्यूरोक्रेट है, वो जानता है इन सारी चीज़ों को, दांव पेच को जानता है, इसीलिए वो उसने ये रास्ता चुनाया। करें हाँ, जरा लगाए डॉक्टर उस्मानी पे फतवा, फिर हम बताते हैं इसको कि ये किस तरह डॉक्टर साहब की मसाजिद के ऊपर बैठ सकता है, फिर हम इसे बताएंगे। तो असल में इसने बड़ी चाल चली है, ब्यूरोक्रेट है, तबलीगी जमात से आया था, वही इसकी सोच है और इसने वही सोच इन्होंने आपस की जिद के अंदर। और मैं यहाँ एक बात पहले भी बता चुका हूँ, आज याकूब अली ये ऐलान कर दे कि ये सजदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुआ है, अल्लाह का हुक्म हुआ है, मोहम्मद हनीफ पलटी मारेगा फौरन, कहेगा असल में मेरे से भूल हो गई, ये सजदा अल्लाह को तो शुक्रगुजारी का सजदा था और ये तो शिर्क है, मैं तौबा करता हूँ इस बात से। ये जिद की वजह से सारा खेल हुआ है मेरे भाइयों। और जिद के अंदर अल्लाह ताला ने बताया कि आपस की जिद के अंदर ये सारा काम होता है, और इन्होंने आपस की जिद में इस जमात को इतना नुकसान पहुंचाया है कि दुश्मन भी नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला इनके शर से ईमान वालों को महफूज रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।